قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، ہم کسی بھی وقت سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں۔ دھول چٹانے کی باتیں کرنے والا مودی آج بکری بنا ہوا ہے۔ شیر کی طرح بڑکیں مارنے والا مودی آج گیدڑ کی موت مر رہا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ غرور ہمیشہ ذلت اور خواری پر ہی منتج ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد بھارتی فوج نے مودی کی عقل ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا بھارتی فوج بغاوت کر بیٹھی ہے؟ آخر پسے پردہ چل کیا رہا ہے؟ کیا مودی کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے؟ چین نے بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کون سے خطرناک علاقے پر قبضہ کر لیا ہے؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مودی نے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے؟ کیا خطے میں کوئی بڑی لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ آخر امریکہ نے کیوں اپنا خطرناک بحری بیڑا ایشیا کی طرف روانہ کر دیا ہے؟ کیا چین بھارت لڑائی میں امریکہ بھی کودنے والا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی تفصیلات سامنے لائے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بغیر گولی کے چینی فوج نے اتنی بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ گلوان وادی میں چینی فوجیوں کے ہاتھ سے بچنے والے فوجی کی آپ بیتی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیسے زبردست طریقے سے چینی فوجیوں نے بغیر گولی چلائے کرنل میجر سمیت بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اس بھارتی فوجی کی آنکھوں دیکھی کہانی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو گلوان وادی میں ہونے والی لڑائی میں خود شامل تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ کرنل میجر رینک کے افسر سمیت 20 بھارتی فوجیوں کو بغیر گولی کے موت کے گھاٹ اتارنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حیران میں بھی تھا کہ آخر یہ کون سی ایسی لڑائی ہے جس میں بغیر گولی کے اتنی بڑی تعداد میں کرنل میجر رینک کے آفیسر سمیت 20 فوجیوں کو آپ جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ آخر کیسے؟ آئیے ہم آپ کو اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں جو بچ جانے والے بھارتی فوجی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ بھارتی فوجی نے اپنی رودات سناتے ہوئے بتایا کہ بھارت کے زیر انتظام لداخ میں کنٹرول لائن پر پیر اور منگل کی درمیانی شب کو ہونے والی جھڑپ کے دوران چینی فوج نے بھارتی فوج کی 16 بہار رجمنٹ کے اہلکاروں پر حملہ آور ہونے کے لیے جدید ہتھیاروں کی بجائے لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں کا استعمال کیا، لیکن اس کے مقابلے میں بھارتی فوج بھی تیار تھی۔ حیران کن بات یہاں پر یہ تھی کہ چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں دے ڈالیں۔ حالیہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی؟ بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا کہ حال ہی میں دونوں ممالک نے باہمی اتفاق رائے سے وادی گلوان کے ایک بڑے حصے کو بفر زون یا نو مینز لینڈ قرار دیا تھا، لیکن چینی فوج نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے گلوان کے جنوبی کنارے پر اپنی ایک نئی چوکی پر کام شروع کر دیا۔ پیر کی شام کو 16 بہار رجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل بی سنتوش باہو اور رجمنٹ سے وابستہ دیگر درجنوں اہلکار چینی فوجیوں سے بات کرنے کے لیے مذکورہ زیر تعمیر چوکی کے نزدیک پہنچے۔ جب بھارتی فوجیوں نے چینی فوج سے زیر تعمیر چوکی کو منہدم کرنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو دونوں افواج کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی اور کچھ ہی منٹوں بعد شدید جھڑپ شروع ہو گئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ چینی فوجیوں کا رویہ اس وقت بے حد جارحانہ تھا۔ انہوں نے کرنل سنتوش بابو اور ان کے ساتھیوں کو لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار سے لپٹی لاٹھیوں سے پیٹ کر
شدید زخمی کر دیا۔ وہ فوجی جن کے ساتھ کوئی دفاعی سامان نہیں تھا وہ بھاگنے لگے تو چینی فوجیوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں بھی شدید مارا پیٹا۔ بعض فوجیوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا دی لیکن اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں چینی فوجیوں نے دریا میں پھینک دیا۔ جھڑپ کی جگہ پر بعض بھارتی فوجی منفی درجہ حرارت، سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہونے اور وقت پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے بھی اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ بھارتی نیوز چینل نیوز 18 کی ایک رپورٹ میں چینی حملے میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 23 کنفرم کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں ایک فوجی افسر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چینی فوجیوں کے حملے میں زخمی ہونے والے بھارتی فوجی اہلکاروں کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے 2 درجن کے قریب افراد کو شدید چوٹیں بھی آئی ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک لائن میں بتاتے ہیں کہ دونوں ممالک میں موجودہ کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے، جس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار نے خاموشی توڑتے ہوئے کون سا اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس واقعے کے بعد پاک فوج کور کمانڈر کانفرنس میں مودی کو کون سا بڑا پیغام دے دیا گیا ہے۔ کیا چین 20 بھارتی فوجیوں کو مارنے کے بعد ایک اور بڑا اقدام اٹھانے والا ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے کے پیچھے 2 ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بھارت اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق ہو سکتا ہے اور دوسرا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کرنا بھی اس کشیدگی کی وجہ ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے بڑے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کشیدگی یہیں پر ختم نہ ہوئی تو پورے خطے کے لیے سنجیدہ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سپر پاور ہے اور دوسری طرف سپر پاور کا پالتو ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کے ذریعے چین پر لڑائی مسلط کی جائے اور چین کو لڑائی میں دھکیل کر پاکستان چین کے شاہکار منصوبے کو فیل کیا جائے، لیکن اس وقت چین کا رویہ انتہائی جارحانہ ہے۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ مقامی لوگوں نے حیران کن خبر دیتے ہوئے بتایا کہ سرحد کے نزدیک جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے ہیں۔ مودی سرکار کے انتہا پسند ہندوؤں نے اس وقت بھارت میں بائیکاٹ چین کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ بھارتی لوگ آج کل مظاہرہ کرتے ہوئے چینی اشیاء کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ مودی اور ٹرمپ کا ہی منصوبہ ہے۔ مودی نے امریکہ کے کہنے پر چین کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ مودی سمجھ رہا ہے کہ چینی اشیاء کا بائیکاٹ کر کے چین کے رویے میں تبدیلی یا نرمی لا سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ مودی سرکار نے چین کی بڑی ٹیلی کام سروسز کو بند کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں چین کی بنی ہوئی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چین کے لیے بھارت ایک بڑی تجارتی منڈی ہے۔ مودی سرکار کا ماننا ہے کہ اگر وہ چین سے اپنے تجارتی روابط ختم کر دے تو چین کو ایک بڑا معاشی جھٹکا دے سکتا ہے، لیکن دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی کے اس اقدام سے چین کو فی الحال کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ چینی فوج نے بھارتی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں کے بعد گلوان کی وادی اور دریا کے قریب نئی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، جو دفاعی اہمیت کے حامل درہ قراقرم کے بہت قریب ہیں۔ درہ قراقرم صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی فوج کی دولت بیگ ملٹری بیس اور ایئر سٹرپ بھی موجود ہے۔ درہ قراقرم چین، پاکستان اور بھارت کی سرحدوں کا سنگم ہونے کے ساتھ متنازع علاقہ بھی ہے۔ سیاچن کو ملٹری سپلائی کی وجہ سے بھی اس علاقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ درہ قراقرم سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہراہ قراقرم ہے، جو پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے روٹ اور پاکستان کے اہم ہائی ویز تک جاتا ہے۔
दरअसल चीन भारत कशीदगी की असल वजह भी सी पैक ही है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक मुकम्मल करे, इसलिए भारत जानबूझकर पाकिस्तान और चीन से मुल्हिका उन इलाकों में कशीदगी को बढ़ावा दे रहा है जहां से सी पैक का गुजर होना है। यही वजह है पाक फौज के कोर कमांडर्स के अहम तरीन इजलास में मोदी को दो टोक पैगाम देते हुए पाक फौज के सिपा सलार ने कहा कि हर महाज पर इंडिया का डट कर मुकाबला करेंगे और वादी में भारतीय मुजालिम और दहशतगर्दों की खुल्लम खुल्ला हमायत को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में खतरा अभी टला नहीं। सूरत हाल इंडिया के चारों तरफ इंतहाई खतरनाक है। नेपाल ने भी मोदी सरकार को टफ टाइम देना शुरू किया हुआ है। चीन वैसे ही जारहाना मूड में है। अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े एशिया की तरफ रवाना कर दिए हैं। पाक फौज इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो तीन जोहरी ताकत रखने वाले मुल्क एक दूसरे के सामने डट कर खड़े हैं। नेपाल ऐसी पोजीशन में है कि वो किसी भी वक्त इंडिया की चिकन नेक काट सकता है। भारत ने अगर ऐसी खतरनाक सूरत हाल में किसी भी मुल्क से मजीद छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश की तो शायद भारत पर एक तरफ से नहीं चारों तरफ से हमला कर दिया जाएगा और फिर भारत को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकेगा, फिर चाहे अमेरिका का बाप ही क्यों ना आ जाए। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।